اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب اسپیکر، میں ایک اہم نوعیت کے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام اراکین اسمبلی کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے، اور ہم اس پر ضرور یہاں پر گفتگو کر کے ہر اس اقدام سے برات کا اعلان کریں گے کہ جو اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف ہوگا، قطع نظر اس بات کے کہ ہم حکومت میں ہیں یا ہم حکومت کے اتحادی ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے ایک سود کے خلاف مسئلہ چل رہا تھا۔ 90 کی دہائی میں بھی اپیل میں لوگ گئے، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی، اس کے بعد فیصلہ آیا۔ 2001 میں پھر اس کے خلاف لوگ اپیل میں گئے، نظر ثانی کی اپیل کی گئی، اور 20-22 سال اس کے خلاف اپیل میں فیصلہ سپریم کورٹ میں پڑا رہا۔ اب ہمیں چاہیے تھا کہ جب شریعت کورٹ نے سود کے خلاف حکومت کو، اداروں کو ایک گائیڈ لائن دی، تو ہمیں قومی سطح پر، پاکستان کے سطح پر جشن منانا چاہیے تھا کہ ہم پاکستانیوں نے اس فیصلے کو، جس کی بنیاد اور اساس پر پاکستان بنا، اور لوگ جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اگر نظام چاہتے ہیں تو وہ شرعی چاہتے ہیں، ہمارے کاروبار شریعت کے مطابق ہو، ہمارا نظام مملکت شریعت کے مطابق ہو، لیکن یہاں پر اگر مظلوم ہے تو وہ اسلام ہے، یہاں پر اگر مظلوم ہے تو شریعت ہے، یہاں پر اگر مظلوم ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے۔ میں آج اس بات پر کہ حکومت اس بات کی وضاحت کرے کہ نیشنل بینک آف پاکستان اس فیصلے کے خلاف اگر اپیل میں جا رہی ہے یا جا چکی ہے، تو حکومت بتائے کہ، اور اس سے متعلقہ وزارت یہ بات واضح کرے کہ یہ ان کے حکم پر اپیل میں گئے ہیں یا اپنی حیثیت میں، اور اگر اپنی حیثیت میں گئے ہیں تو نیشنل بینک آف پاکستان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلوں کے خلاف اپیل میں جائیں۔ اگر سپریم کورٹ نے، اگر شریعت کورٹ نے طویل مباحثے کے بعد ایک فیصلہ دیا ہے، اور نیشنل بینک اس بنیاد پر کہ ہمیں وضاحت چاہیے، ہمیں ابہام ہے، تو حکومت کے وزیر تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم سے پوچھ کر وہ اپیل میں جائیں گے، ہم سے بغیر پوچھے وہ اپیل میں نہیں جا سکتے۔ جب ایک بار یہ اتحادی حکومت ہے، اور آپ گواہ ہیں جناب اسپیکر کہ اس اتحاد اور اتفاق کے لیے جو زبان بندی جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ 4 سال اپوزیشن کے اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کی ہے، وہ شاید کسی اور تنظیم نے نہ کی ہو، کسی اور پارٹی نے نہ کی ہو۔ ہم نے اپنی ذات پر بھی وہ تہمتیں برداشت کی کہ جس کے گناہ ہمارے سر نہیں تھے۔ ہم آج یہ بات علی الاعلان کہہ رہے ہیں، برملا کہہ رہے ہیں کہ اگر وزارت کو کوئی ابہام ہے یا ان کو وضاحت چاہیے، آپ کے پاس اتحاد میں علماء کی جماعت ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم پہلے طے کریں گے کہ آپ کا ابہام وہ ابہام ہے بھی یا نہیں، آپ جو وضاحت چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہم اس فیصلے سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو اتحاد برقرار رکھنے کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے کوششیں کی ہیں، اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے 4 سال میں اس کو پارا پارا نہیں کیا جا سکا، لیکن آج اس طرح تنہا پرواز کر کے اگر کوئی وزارت یہ اقدامات
کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے مستقبل پر خود سوچ لے, وہ اپنے مستقبل کو خود طے کر لے. ہم نے اپنا مستقبل طے کیا ہے, ہم نے اپنا مستقبل متعین کیا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق اس پاکستان میں زندگی گزاریں گے. اس کے علاوہ کسی دوسرے نظریے اور نظریہ ضرورت کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم علماء کے ساتھ ہوں گے. ہم پاکستان کے عوام اس ملک میں شریعت چاہتے ہیں. اس طرح کی اقدامات سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں, اور یہ صرف اس پارلیمان کا نہیں, سپریم کورٹ کا بھی حق ہے کہ وہ کیوں سود کے خلاف فیصلوں کو 30 سال لٹکائے رکھتی ہے. ہم اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ہمیں قبول ہے, ان کو اختیار ہے, وہ اس منصب پر ہے کہ ان کے فیصلے کو ہم پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق تسلیم کریں گے. لیکن کیوں سود کے خلاف فیصلے 30 سال تک لٹکائے جاتے ہیں؟ کیوں عوام کو, قوم کو شریعت کے مطابق ان کا نظام معیشت نہیں دیا جاتا؟ آپ اس بات سے بھی میں اس پارلیمان کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے فیصلے, ملک میں تحریکیں چلی ہیں, ملک میں تحریکوں کا تاریخ بری پڑی ہے, لیکن اگر حکومت اس نیشنل بینک کے فیصلے سے دستبردار نہیں ہوتی کہ وہ سپریم کورٹ میں بحیثیت اپیل کے وہاں جائے, ہمیں کوئی ابہام, کوئی وضاحت, کسی قسم کی وضاحت قبول نہیں. ان کو اپیل سے دستبردار ہونا ہوگا, اور اگر جا رہی ہے تو وہ اعلان کہیں گے کہ ہم نہیں جا رہے. اگر آپ کو کوئی ابہام اور کوئی وضاحت چاہیے, ہم علماء کرام آپ کو بہترین ماہرین معیشت دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ان کے سامنے اپنا ابہام اور وضاحت رکھیں. اگر وہ واقعی کوئی ابہام اور وضاحت ہے تو پھر ہم آپ کو کہیں گے. لیکن اس طرح کے فیصلے کہ ہم سے تو ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے کے لیے پوچھا جاتا ہے, لیکن اتنا بڑا فیصلہ تنہ تنہا کرنا یہ کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں, بحیثیت پاکستانی قبول نہیں, بحیثیت جمعیت علماء کے کارکن کے قبول نہیں, اور یہاں ممبر پارلیمان کے قابل قبول نہیں. بہت شکریہ. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا جی. سو اٹ از ڈیمانڈ نمبر 44